کہ ہم فورن انویسٹمنٹ کا انتظار کرتے ہیں کہ باہر سے پیسہ آئے گا پاکستان میں انویسٹ کرے گا. حقیقت ہماری یہ ہے کہ ہمارا اپنا جو انویسٹر ہے وہ پیسہ ملک سے باہر لے کے جا رہا ہے, وہ خود پاکستان میں انویسٹ نہیں کر رہا. کہ جس ملک میں اپنے لوگ انویسٹ نہ کر رہے ہیں اس کے اندر باہر سے آگے انویسٹمنٹ نہیں ہوتی. جس ملک میں انتشار ہوگا وہ انویسٹمنٹ نہیں ہوگی. جس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی وہ انویسٹمنٹ نہیں ہوگی. یہ باتیں ہمیں کب سمجھ آئیں گی؟ آج 78 سال ہو گئے ہمیں یہ بات سمجھنی ہے. آج بھی حکومت جو ہے باتیں بہت کرتی ہے لیکن حقیقت سے لاآشنا. میں کراچی کی بات ضرور کروں گا. 17 سال سے یہاں پر ایک ہی حکومت ہے. اس کی پاکستان میں کوئی مثال نہیں ہے کہ ایک صوبے میں یا وفاق میں ایک پارٹی کی حکومت 17 سال سے ہو. شاہ صاحب کا میں احترام کرتا ہوں لیکن کراچی کی حقیقت اور صوبے کی حقیقت اس سے آج کراچی کے لوگ بھی پریشان ہیں اور سندھ کے لوگ بھی پریشان ہیں. کیا کراچی کے عوام کو پانی مل رہا ہے؟ کیا سڑکیں یہاں پر ہیں؟ آپ پاکستان کے سب سے بڑے صنعتی علاقے میں جائیں, سائڈ کے اندر جائیں, سڑک نہیں ہے. آپ کو 100 گز جانے میں شاید آپ کا 15 منٹ لگ جائے. اس کی کیا وجوہات ہے؟ کیا ہم سڑک نہیں بنا سکتے؟ کیا ہم غریب آدمی کے گھر پانی نہیں پہنچا سکتے؟ کہ ٹینکر مافیا کیا پوری زندگی یہاں پر رہے گا؟ کیا ہم پائپ ڈال کر لوگوں کے گھر میں پانی نہیں پہنچا سکتے؟ کیا صوبے کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ پیسے تو آبادی کے لحاظ سے صوبے کو دیے جاتے ہیں. اگر کراچی کو اس کا حق نہیں دیا جاتا آبادی کے لحاظ سے تو پیسے جاتے کہاں پر؟ کیونکہ ہم تو سندھ کے باقی علاقوں میں بھی جاتے ہیں کراچی کے علاوہ, لیکن وہاں پر کوئی ایسی ترقی نظر نہیں آتی کہ میں یہ کہہ سکوں کہ جو پیسے کراچی میں خرچ نہیں ہوئے وہ یہاں پر خرچ ہو گئے. آج صوبے کی جو اسکولوں کے حالات ہیں, جو صحت کا نظام ہے, یہ سب ناکام ہو چکا ہے. آپ ٹرانسپورٹ کے حالات دیکھیں, آپ کرپشن کے معاملات دیکھیں. یہ بدنصیبی ہے کہ اس مشکل کے حالات میں, مہنگائی کے حالات میں, غیر جہاں پر لوگوں کے پاس روزگار نہ ہو, بے روزگاری کی حالت میں آج کرپشن جو ہے وہ بدترین سطح پر ہے. اور صرف سندھ کے اندر نہیں ہے, پورے پاکستان میں یہی حال ہے. کرپشن ہر روز بڑھتی جا رہی ہے لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں. کیونکہ آج بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں, جو لوگ ہماری اسمبلی میں بیٹھے ہیں, جو سینٹ میں بیٹھے ہیں, وہ اسمبلی میں بیٹھے ہیں, اکثریت پیسے دے کر وہاں پر پہنچا ہے. تو ان سے ہم توقع یہ نہیں کر سکتے کہ وہ کرپشن کو ختم کرنے کی کوشش کر پائیں. لیکن اس کی قیمت جو ہے وہ پاکستان کا غریب آدمی ادا کرتا ہے. جو گورننس ہے اس کی حالت آپ کے سامنے ہے. اس کا کوئی حل نکل سکتا ہے؟ اس کا حل نکالنے کی ضرورت ہے. ہمیں بیٹھنا پڑے گا, سوچنا پڑے گا کہ کس طرح ہم ملک کے حالات کو بہتر کر سکتے ہیں. آپ کے سامنے آزاد جموں کشمیر میں جو کچھ ہوا یہ معمولی بات نہیں ہے. سیاسی جماعتیں ایک طرف رہ گئی, انتظامیہ ایک طرف رہ گئی, علاقے کے لوگ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ معاملہ قبول نہیں ہے جو آپ نے یہاں پر نظام بنایا ہے. یہ جو انگریز نظام چھوڑ گیا تھا قرآنی والا وہ ہمیں قبول نہیں ہے. یہ معاملات پورے ملک کے اندر ہیں. آج بلوچستان کے کیا حالات ہیں, یہ کیوں ہیں؟ کے پی کے اندر کیا حالات ہیں؟ آج صوبوں کے اندر تفریق کیوں ہے؟ کیوں صوبے ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ یہ چیزیں, یہ تفریق اگر ختم نہیں کی جائے گی پاکستان ترقی نہیں کر پائے. پاکستان کے خطرات بڑھتے جائیں گے اور سیاسی نظام کے بغیر یہ تفریق ختم نہیں ہوگی. ہمیں آج سیاسی انتشار کو ختم کرنا ہے. ہم نے جو سیاست کا نفرت میں دشمنی میں بدل دیا ہمیں ختم کرنا پڑے گا. یہ معاملہ ہم نے چلا لیا, پہلے عمران خان صاحب نے چلایا, اب شہباز شریف صاحب نے آگے چلایا, چلتا نہیں ہے.
یہ ناکامی کی داستان ہے. ہمیں اپنے گھر کو درست کرنا ہے. پاکستان میں انویسٹمنٹ، پاکستان کی ترقی صرف اس وقت ہوگی جب پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہوگی، تفریق ختم ہوگی، انتشار ختم ہوگا، اور اس ملک کے اندر جو ہم نے یہ بد امنی، بد دشمنی پیدا کر دی ہے، ختم کی جائے. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. ورنہ یہ حکومت بھی وقت گزارے گی. انہوں نے اس سے پہلے عمران خان صاحب 3 سال 8 مہینے گزار کے چلے گئے، کوئی ترقی ملک کی نہیں. 3 سال اس کو ہو گئے، کوئی ترقی ملک کے اندر نہیں، اور نہ ہی توقع ہے. ہمیں کسی خام خیالی میں نہیں رہنا. ہم نے اپنے گھر کو درست کرنا ہے، اپنے ملک کو درست کرنا ہے. اپنے بنیادی اصلاحات، جن کو ریفارم کہتے ہیں، پوری دنیا ریفارم کی بات کرتی ہے. جتنی آج پاکستان کو ضرورت ہے ریفارم کی، شاید دنیا میں کوئی ملک ہو جس کو ضرورت ہو. ہمارا ہر نظام ناکام ہو گیا، لیکن ہم اس کی بات نہیں کرتے، ہم کوشش نہیں کرتے، ہم سوچ پیدا نہیں کرتے. بالکل جب بھی ریفارمز ہوں گے تحفظات ہوتے ہیں، ہر ایک کے تحفظات ہوتے ہیں، لیکن سیاسی عمل کا یہی اس کی خوبی ہوتی ہے، اس کے اندر یہ تمام بات چیت ہو کر یہ معاملات طے ہو سکتے ہیں. ہم نے نئے صوبے بنانے، کیسے بنانے، یہ سب معاملات عوام کی ول کے مطابق، عوام کی خواہشوں کے مطابق، تحفظات کو دور کر کے یہ آپ کو کرنا پڑے گا. جو ملک کے دیگر جو قومی معاملات ہیں، آپ کو ایک ڈبیٹ کے ذریعے صوبوں کے اندر، صوبوں کے درمیان، وفاقی سطح پر یہ آپ کو بیٹھ کر یہ معاملات طے کرنے پڑے. اس کی کوئی کوشش آج نہیں، کیونکہ ہم نے سیاست میں انتشار پیدا کر دیا، جو دشمنی پیدا کر دی ہے. ڈبیٹ ختم ہو گئی، اب کوئی سیاسی نظام نہیں ہے. آج صرف ایک دوسرے کو گالی گلوچ، ایک دوسرے کو الزام تراشی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب ذمہ دار ہیں. آج کوئی شخص، کوئی ادارہ یہ کہہ دے کہ ہم بری ذمہ ہیں پاکستان کے موجودہ حالات سے، تو میں قبول کرنے کو تیار نہیں. ہم آپ کے سامنے بہت سے معاملات جو ہماری دنیا سے تعلقات ہیں. حرمین شریفین کی حفاظت وظیفہ ہم نے پہلے دن سے لیا. اس کو اگر کوئی رسمی طور پہ کوئی وعدہ کیا جاتا ہے تو سارا پاکستان اس کے ساتھ ہے، لیکن پاکستان کے عوام کا یہ حق ضرور ہے کہ اس وعدے کو دے. یہ معاہدہ پارلیمان کی اور کابینہ کی منظوری کے بغیر نہیں. اس لیے یہ شک اور شبہ پیدا ہوتا ہے فلسطین کے معاملے پر. فلسطین کا جو معاملہ ہے یہ معمولی چیز نہیں. جو غزہ میں ہوا ہے یہ انسانی تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ہوا. ایک ریاست ہر روز 100 سے زائد لوگوں کو شہید کر رہی ہے، بدترین اسلحے کے ساتھ. جنگی اسلحہ ہو وہ سنگین پر استعمال کیا جاتا. 2 سال ہو گئے، آج پورے 2 سال ہو گئے، لیکن پوری اسلامی دنیا دیکھ رہی ہے. فلسطین کا کوئی ایسا فیصلہ جو فلسطین کے عوام قبول نہ کرے، میرا نہیں خیال کہ پاکستان کو اس کی سپورٹ کرنی چاہیے. ہمارا ایک نکاتی ایجنڈا ہونا چاہیے. جس چیز جو فلسطینی قبول کریں گے پاکستان ان کے ساتھ ہے، کوئی دوسری رائے اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے. یہ بات کیوں پیدا ہوتی ہے؟ جب آپ عوام کے سامنے یہ بات نہیں رکھیں گے، وعدے نہیں رکھیں گے، پھر ابہام پیدا ہوتا ہے، شک اور شبہ پیدا ہوتا ہے. یہ معاملے شک اور شبہ کے نہیں ہیں. بڑی واضح پالیسی پاکستان کی ہونی چاہیے جو فلسطین کے عوام کو قبول ہے، پاکستان کو قبول ہے، دوسری رائے کوئی نہیں. یہاں پر ابہام ہے. وزیر صاحب کچھ اور کہتے ہیں کہ ٹرمپ نے یہ کہا تھا، جو نائب وزیر اعظم ہے وہ کچھ اور کہتے ہیں کہ ٹرمپ نے کچھ اور کہا تھا. اس طرح تو ملک نہیں چلتے. آخر کیا ملک کے یہ پارلیمان کا یا کابینہ کا حق نہیں کہ وہ دیکھ سکیں کہ کیا اب ان کے معاہدے کا حصہ ہے بھی یا نہیں ہے، کیا بات ہوئی ہے. لیکن پالیسی بڑی واضح ہے کہ ہم نے فلسطین کے ساتھ، جو فلسطین کے عوام چاہتے ہیں اس کے ساتھ. اور میں خاص طور پر آج سینیٹر مشتاق صاحب کا ذکر کروں گا کہ اس ملک میں ان کے ساتھیوں کا کہ کچھ افراد نے تو ہمت کی، یہاں سے گئے. اور میری درخواست حکومت سے ہوگی، حالانکہ اب ان باتوں کی کوئی حیثیت یا حقیقت نہیں رہی، کہ ان کے لیے ان کی کوشش کو اعتراف کیا جائے ملکی سطح پر. اور کوئی جو آپ یہ ایوارڈ بانٹتے رہتے ہیں رشتہ داروں کو ایک دوسرے کو، تو
ان کا بھی ایک مقام جو ہے میرا خیال ہے تمام لوگوں کو یہاں پر ملے ہیں، یہ ایوارڈ ان سے بہت زیادہ ہے۔ میں یہ ضرور بات کروں گا کہ آج پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت اتفاق، اس نفاق کو ختم کرنا ہے۔ ہم کراچی میں بیٹھے ہیں، کراچی کی اگر بات نہ کریں وہ مناسب نہیں ہوگی۔ کراچی کو اس کا حق ملنا چاہیے، کراچی کے مسائل حل ہونے چاہیے۔ وسائل موجود ہیں، جو سندھ کے پاس رقم آتی ہے، پنجاب کے پاس یہ پر کیپٹا آبادی کے لحاظ سے آتی ہے، اس کا خرچہ یقیناً میں اس بات کا حامی ہوں کہ جو خرچہ ہو وہ ضرورت کے مطابق ہوتا ہے تاکہ پوری آبادی کو آپ برابر کر سکیں۔ تو جو کراچی کی کمی ہے آپ نے اس کو دور کرنا، جو کراچی کی مشکلات ہیں آپ نے اس کو دور کرنا۔ ہم ہمیشہ بات ضرور کرتے ہیں